السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم بیان کریں گے کہ 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات نازل کیے ہیں۔ 8ویں پارے میں 2 صورتیں آتی ہیں، ایک سورۃ الانعام اور ایک سورۃ اعراف۔ سورۃ انعام کا بقیہ حصہ، اس میں اللہ تعالیٰ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں، مشرکین کی عجیب و غریب رسم و رواج بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں، صراط مستقیم کیا ہے، اور چند اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ ضدی ہیں، وہ بے جا معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اگر مردے بھی اپنی قبروں سے نکل کر ان سے باتیں کرنے لگیں یا دنیا کی تمام اشیاء ان کی آنکھوں کے سامنے حاضر کر دی جائیں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن کا معجزہ ہی ایمان لانے والوں کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت نمبر 111 میں بیان کیا گیا ہے۔ مشرکین کے عجیب و غریب رسم و رواج، یہ لوگ چھپائیوں میں اللہ تعالیٰ کا حصہ اور جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان کا حصہ الگ الگ کر دیتے ہیں، شرکاء کے حصے کو اللہ تعالیٰ کے حصے میں ملنے نہیں دیتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ شرکاء کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا نہیں سمجھتے۔ یہ آیت نمبر 135 میں بیان کیا گیا ہے۔ مفلسین یا آگ کے خوف سے بچیوں کو قتل کر دیتے، یہ آیت نمبر 136 میں بیان کیا گیا۔ آج کے مذہب دنیا میں عورت کے پیٹ میں ہی بچے کو مار دیا جاتا ہے۔ صرف اپنے دیش بھارت میں ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ بچیاں ابارشن کے ذریعے قتل کر دی جاتی ہیں۔ چھپائیوں کی 3 قسمیں کر رکھی تھیں، ایک جوان کے پیشاؤں علماء کے لیے مخصوص تھے، دوسرے وہ جن پر سواری کرنا ممنوع تھا، تیسرے وہ جنہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 38 میں بیان کیا گیا۔ چھپائے کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہوتا اسے اپنے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام سمجھتے تھے، لیکن اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تو مرد و عورت دونوں اس میں شامل ہوتے۔ یہ آیت نمبر 139 میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، زندگی، کھیتیاں، چھپائے، باغات، کھجور، انار، زیتون وغیرہ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اولاد کو مفلسی اور فاقہ کش کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے، فحش اور برائیوں سے اجتناب کیا جائے، کسی کو ناحق قتل نہ کیا جائے، یتیموں کا مال نہ کھایا جائے نہ دبایا جائے، ناپ تول میں پورا انصاف کیا جائے، بات کرتے وقت انصاف سے کام لیا جائے، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا جائے، صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے۔ یہ آیت نمبر 151 اور 152 میں بیان کیا گیا ہے۔ چند اہم باتیں۔ شیطان انسان اور جنات دونوں میں ہوتے ہیں، اور جو نبی کی مخالفت کرے وہ شیطان ہے۔ یہ آیت نمبر 112 اور 100 میں بیان کیا گیا ہے۔ جن جانوروں پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے اسے صرف ایسے ہی کھانا حلال ہے۔ یہ آیت نمبر 121 میں بیان کیا گیا ہے۔ کھلے اور چھپے دونوں گناہوں سے بچیں۔ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ آیت نمبر 125 میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ اعراف کا بقیہ حصہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں، 4 ندائیں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں، 5 قوموں کے قصے ہیں، انبیاء کے قصے بیان کرنے کی حکمتیں ہیں، جھٹلانے والے کبھی جنت میں نہیں جا سکیں گے، جنتیوں اور جہنمیوں کے ڈائلاگ ہیں اور اعراف والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی نعمتیں: قرآن حکیم، زمین کی خلافت، انسانوں کی تخلیق، انسان کو افضل تخلیقین مخلوق بنایا کہ اسے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ آیت نمبر 2، 10 اور 11 میں بیان کیا گیا ہے۔ 4 ندائیں: اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 مرتبہ یا بنی آدمہ کہہ کر پکارا ہے۔ پہلے 3 نداؤں میں لباس کا ذکر ہے۔ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ننگے ہو کر طواف کرنے کو مسترد کر دیا کہ ایسا طریقہ خود ان کا اپنا ایجاد کیا ہوا ہے۔ چوتھی ندا میں اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کی ترغیب دی۔ حرام قرار دیا گیا شہرا یا بند کمرے میں کی گئی فحاشی اور بے شرمی، گناہ، سرکشی اور شرک۔ یہ آیت نمبر 33 میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل: بلند و بالا آسمان، وسیع و عریض عرش، رات اور دن کا نظام، چمکتے سورج، چاند اور ستارے، ہوائیں اور بادل، مردہ پڑی ہوئی زمین کو دوبارہ زندہ ہونا، زمین سے نکلنے والے نباتات۔ یہ آیت نمبر 54 سے 57 تک بیان کیا گیا ہے۔ 5 قوموں کے قصے: قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب۔ انبیاء کے قصے بیان کرنے کی حکمتیں: انبیاء کے قصے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیں، اچھے اور برے لوگوں کے انجام کی خبر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ رسالت کی دلیل کے امی ہونے کے باوجود پچھلی قوموں کے واقعات سنانا۔ انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت کہ وہ کہیں آدم کی طرح نسل آدم کو بھی بہکا نہ دیں۔ جھٹلانے والے جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ یقین جانو، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھلے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ دیا جاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 40 میں بیان کیا گیا ہے۔ جنتیوں اور جہنمیوں کے ڈائلاگ: جنتی کہیں گے، کیا اب تمہیں اللہ کے وعدے پر یقین آ گیا؟ جہنمی اقرار کریں گے، جہنمی کھانا پانی مانگیں گے، مگر جنتی جواب میں ان سے کہیں گے، اللہ نے کافروں پر اپنی نعمت حرام کر دی ہے۔ یہ آیت نمبر 44 میں بیان کیا گیا ہے۔ اعراف والے: جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان کچھ لوگ ہوں گے جو اصحاب الاعراف کے نام سے پکارے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کا نہ تو مثبت پہلو اتنا مضبوط ہوگا کہ جنت میں داخل ہو سکے اور نہ منفی پہلو اتنا کمزور ہوگا کہ جہنم میں جھونک دی جائے، لیکن انہیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ جہنم سے بچ گئے، بعد میں وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 46 اور 48 میں بیان کیا گیا ہے۔